عملیات سیکھنے کا آسان عمل اور آسان اپنا عملیات سیکھنے کا طریقہ۔ اگر واقعی آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور عملیات سیکھ کے اپنے مسائل دوسروں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس طریقے کے اوپر عمل کیا تو آپ عملیات سیکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اور عملیات کرنے میں آپ کے لیے یہ بہت طاقتور اور آسان عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتی ہیں، یہ چند باتیں اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، لازمی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو عملیات سیکھنے میں آسانی پیدا ہوگی اور آپ عملیات سیکھ کر اپنے بھی اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عملیات سیکھنے والوں کے لیے یہ میری طرف سے خوشخبری بھی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے آپ عملیات سیکھنے میں طاقتور تجربہ بھی ہوگا اور آسان آپ کو طریقہ بھی نظر آئے گا، اور اس طریقے کو اپنا کے آپ عملیات سیکھ کر اپنے اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی۔ جب آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ عملیات سیکھ پائیں گے اور عملیات سیکھ کر اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر پائیں گے۔ جیسے ہی آپ اس وظائف کو شروع کریں گے، ہر نماز کے بعد چند روز کے اندر آپ کے اندر روحانیت آنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی روحانیت آنا شروع ہو جائے گی، اللہ آپ کی زبان کے اوپر شفا جاری فرما دے گا۔ جب بھی آپ کسی مریض یا مریضہ کے اوپر آپ کوئی بھی عمل کر کے، کوئی ہی کلمات پڑھ کے، کوئی ہی لفظ پڑھ کے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے، یا درود پاک پڑھ کے آپ اس کو دم کریں گے تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی زبان کے ذریعے سے اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما دے گا۔ وہ لفظ کیا ہیں؟ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف اور صرف کیا پڑھنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کی مشہور و معروف آیات کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، ایک یا دو روز کے بعد آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو چینجنگ ہوگی وہ صرف اور صرف روحانیت کی ہوگی۔ روحانیت کے ذریعے سے آپ اپنا ظاہر اور باطن اس طرح ہلکا محسوس کریں گے۔ آپ اپنے جسم کے اوپر اگرچہ بوجھ تھا، وہ بوجھ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں خوشی کے آثار اور نمایاں روحانیت کے آثار نظر آئیں گے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آپ جاری رکھیں گے، اس قدر آپ کو روحانیت پیدا ہوگی، اس قدر آپ کو روحانیت پیدا ہوگی، اللہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زبان کے اوپر شفا جاری فرما دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے آپ نے اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب پہلا طریقہ یہ ہو گیا۔ اس کو کم از کم 21 روز چلانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، انہی کلمات کو آپ نے 121 مرتبہ شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ 21 روز گزرنے کے بعد اس کو 121 مرتبہ شروع کریں گے، اس کو آپ پھر 21 دن تک لے جائیں گے۔ جیسے ہی 21 دن اس کو آپ چلائیں گے 121 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کو، اللہ کی فضل و کرم سے اس قدر آپ کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے گا۔ کوئی بھی مریض جب آپ کے پاس آئے گا، یا آپ خود اپنے مسائل کا شکار ہوں گے، یا آپ کے گھر کے کوئی بھی فیملیز کا ممبر کوئی اگر کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار ہوگا،
اللہ کے فضل و کرم سے اگلے دوسری مرتبہ 21 دن کرنے سے 121 مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہر قسم کے مسائل سے حل ہوں گے۔ جتنا خبیث، جتنا ظالم قسم کا جتنا بھی جادو کے اثرات ہوں گے، ذلیل قسم کے ہوں گے اور اس قسم کے خبیث سے خبیث ہوں گے، پرانے سے پرانے ہوں گے، کوئی بھی اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے وہ سائے کا مریض ہے تو اس سے سایہ ختم نہیں ہو رہا، تو آپ نے صرف اور صرف اس مریض کو باوضو کرا کے آپ خود بھی وضو کر کے اس کو سامنے بٹھا کے یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 مرتبہ پڑھیں گے یا 21 مرتبہ پڑھیں گے یا اس سے آپ تعداد بڑھا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند روز تک جیسے ہی اس کو دم کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جتنے بھی اس کے اوپر ذلیل یا خبیث قسم کے اثرات ہوں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے چند روز کے اندر۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے، بندش کا ہو، رجت کا ہو، جادو کا ہو، سحر کا ہو، آسیب کا ہو، نظر بد کا ہو، یا کسی جسم کے اندر کسی بھی جسم کے اندر اس کے درد رہتی ہو، یا وہ عورت آتی ہے جو بے اولاد ہوتی ہے، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ چند روز تک پانی دم کر کے پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے رب کی عطا سے اس کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو داڑھ کا درد کا مریض آتا ہے اس کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو 3 مرتبہ دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ جب پہلی مرتبہ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے اس آیات کریمہ کے آپ مکمل عامل بن جائیں گے۔ جب آپ عامل بن جائیں گے 100% روحانیت حاصل کر پائیں گے۔ جب 100% روحانیت حاصل کر پائیں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے علاج کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جب اس کو آپ دوسری مرتبہ کریں گے 121 مرتبہ پھر 21 دن کے لیے تو اس وقت آپ کے اوپر یہ کیفیات طاری ہو جائے گی، اللہ آپ کی زبان کے اوپر شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ کوئی بھی خواہ کسی قسم کا مریض لاچار، بے بس یا بیماریوں کا گڑھ بنا ہوا مریض آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو اپنی ترتیب کے مطابق 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں گے یا اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پلائیں گے چند روز تک۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زبان کے ذریعے سے اور ان کلمات، مقدس کلمات کی برکات سے اللہ اس کو شفائے کلی عطا فرما دے گا۔ ایسا طریقہ ہے، نہ ہی آپ کو چلا کشی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کسی قسم، آپ تو یہ کام 1-2 منٹ کے اندر بھی آپ کر سکتی ہیں، اور اس قدر ہوگا کبھی اس کے اوپر کبھی بھی اس کلمات کے ذریعے سے کبھی آپ کے اوپر نہ رجت ہوگی، نہ بندش ہوگی، نہ ہی کسی قسم کے جادو کے اثرات آپ کے اوپر نمودار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔